پچھلے پروگرام میں جیسا کہ میں آپ کو بازار بزرگ تہران میں واقع دستکاری کے بازار کے متعلق بتا چکا ہوں، اور اسی پروگرام میں یہاں پر موجود دستکاری کے مختلف اقسام کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا، جس میں نیشا پوری فیروزہ سے بنی سیرامکس، اصفہان کی مشہور و معروف قلم زنی اور گھریلو خواتین کے ہنر سے تیار کردہ روایتی ٹیکسٹائل شامل تھی۔ خواتین آج کے دور میں باہمی ہمکاری سے بہت سے کام انجام دے رہی ہیں، اور یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ خاتون ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح جو خواتین اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو خود فروخت نہیں کر سکتی، یہ ان کو کیسے مدد کرتی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہم ان خواتین کو تمام تر بنیادی چیزیں جیسا کہ کپڑا، سوئی دھاگا وغیرہ فراہم کرتے ہیں، اور بعد میں تمام تر چیزوں کو ان سے خریدتے ہیں، نہ کہ بیچنے کے بعد قیمت ادا کرتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی کم قیمت اور خوبصورت ہنر جس نے آج کل بازار دستکاری میں اپنی جگہ بنا لی ہے، وہ مشینی ڈیزائن کے کپڑے ہیں۔ اگرچہ ان کی اہمیت اصلی دستکاری کے ہنر سے نہیں ملتی، لیکن پھر بھی کم قیمت ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت معروف ہیں۔ البتہ ایران کی دستکاری کی صنعت کو چین کی بنی ہوئی اشیاء سے اتنا ہی نقصان ہوا ہے جس طرح سے پاکستان اور ہندوستان کو، جس نے یہاں کے ہنرمندوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آج کے دور کا بہت ہی چیلنجنگ آرٹ چمڑے اور کھال کی انڈسٹری ہے، جس کو ماحول دوست اور جانوروں سے محبت کرنے والے افراد زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس بازار میں زیادہ تر اشیاء گائے اور بکرے کے چمڑے سے بنائی جاتی ہیں، جس کا مقصد اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے۔ لیکن جنگلی حیات کے طرفدار افراد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح چمڑے کے استعمال سے دوسری جنگلی حیات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح اس مارکیٹ میں گھومتے رہے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ خالی ہاتھ باہر نہیں نکلیں گے۔ معمولاً بازار بزرگ تہران ایسی جگہ ہے جہاں پر کافی کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو چیز فروخت کی جا رہی ہے اس کا کارخانہ بھی وہیں پر موجود ہو، اور یہی دیکھنے کے لیے میں اس دکان میں آیا ہوں۔ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیا یہ دستکاری ہے بھی کہ نہیں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا جواب اس دکان سے مل جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر یہ ہنر شروع کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس قدیمی ورثے کو زندہ رکھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری آج کی نسل کا روایتی دستکاری کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کا جدید اور روایتی ہنر کا مجموعہ نوجوان نسل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کہ میری دادی کا گھر تھا اس طرح سے میں نے اس کو بنایا، کہ جس طرح مثال کے طور پہ درمیان میں ایک حوض ہوا کرتا تھا، اس کی مناسبت سے ایک حوض چھوٹا سا یہاں بنایا ہے، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائے جس سے گرم کی جاتی ہے اور چائے بنائی جاتی ہے، وہ بھی سارا سسٹم انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے۔ موجودہ دور میں چائے کا استعمال ایران کے لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے۔ ہر قسم کی دعوت میں چائے ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہاں پر چائے میں دودھ کا استعمال بالکل نہیں کیا جاتا۔ البتہ چائے کی تاریخ 2 صدیوں سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیمی ایران اور صفویوں کے دور حکومت سے پہلے یہاں پر چائے کی جگہ کافی کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آج بھی یہاں پہ چائے کی دکان کو قہوہ خانے یا کافی کی دکان کہا جاتا ہے۔ این کبوتره که تو فرهنگ شرقی و آسیایی خب تو خیلی ادیان مقدس حساب میشه و ما الان میخوایم تو قالب درش بیاریم۔ ابھی یہ اس ماڈل کو اس کے جو ڈائی ہے اسے باہر ہی نکال رہے ہیں، اس طرح سے یہ آخر میں بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اعتقادات کے مطابق کبوتر امن اور مظلومیت کا نشان ہے، اسی لیے ہم اکثر مسلمانوں کے مقدس مقامات پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان کو اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، اور یہاں پہ اکثر امام رضا کے حرم میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایران کے شہر سبزوار میں واقع ایک امام بارگاہ کی تصویر ہے، جس میں کبوتر کی تصویر کے اوپر لکھا گیا ہے وائے حسین شہید ہو گئے، اور کبوتر کی تصویر امام حسین کی مظلومیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حرفے ہے مجھے مولانا جلال الدین رومی، جو کہ فارسی ادب کے شاعر اور بہت بڑے فلسوف گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ یاد دلاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شاہ شمس تبریز، جو کہ مولانا کے مرشد بھی تھے اور استاد بھی، ایک مرتبہ رات کے کھانے میں مولانا کے گھر تشریف لائے۔ آپ مولانا سے پوچھتے ہیں کہ شراب کہاں ہے؟ یہ سن کر مولانا حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو شراب نہیں پیتا، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ مولانا کی حیرانی پر شاہ شمس فرماتے ہیں کہ میں تو رات کا کھانا بغیر شراب کے نہیں کھاتا، جاؤ میرے لیے شراب لے کے آؤ۔ مولانا کا یہ سننا تھا کہ مولانا پریشان
پریشان ہو گئے اور گھبرا کر سوچنے لگے کہ اگر میں باہر سے شراب خریدنے جاؤں گا تو شراب خانے میں لوگ مجھے دیکھ کر سوچیں گے کہ مولانا ہمیں دین کا درس دیتے ہیں مگر خود تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں۔ مرشد کا حکم تھا۔ مولانا اٹھے اور شراب خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر ان کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ دیکھو دیکھو، یہ مولانا جو دین کا اتنا بڑا دائی ہے آج شراب کے ساتھ پکڑا گیا۔ مولانا کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں مولانا یہ سوچنے لگے کہ یہ اتنے لوگ جو میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں شاید مجھے جان سے ہی مار نہ ڈالیں۔ مولانا ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہاں پر شاہ شمس تبریز آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کاسے میں تو بس سرکہ ہے۔ جب لوگوں میں سے کسی ایک نے وہ جام پیا تو اس میں واقعی سرکہ تھا۔ اس شخص نے اور ہجوم نے مولانا سے ان پر الزام لگانے کی معافی مانگی اور چلے گئے۔ پھر مولانا نے شاہ شمس سے پوچھا کہ آپ نے آج مجھ سے ایسا کام کیوں کروایا جس کی وجہ سے میری لوگوں کے درمیان آبرو پامال ہونے جا رہی تھی؟ جس پر شاہ شمس فرمانے لگے، اس لیے کہ تم جان لو کہ جس ایک مٹھی عوام کے احترام کے بارے میں تم سوچتے ہو وہ در حقیقت اتنا ہی تھا جتنا تم نے آج لوگوں میں دیکھ لیا، جو کہ تمہیں مارنے کے در پر اتر آئے تھے۔ اور اگر تم لوگوں کی بجائے اپنے متقی ہونے پر زور دو تو زمانہ جیسا بھی ہو تمہارے تقوی پر فرق نہیں پڑے گا۔ ما هیچ و دنیا هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ بر هیچ مپیچ۔ ہم کچھ نہیں، یہ جہان کچھ نہیں، اور تم کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ تو وہ کچھ نہیں کو ہچ فارسی میں کہتے ہیں، اور اس سارے کا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگلے آنے والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ بازار تہران میں واقع مسجد امام، جو کہ ایرانی آرکیٹیکچر کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کے علاوہ ہاتھ سے بنی جانے والی سینریز جو کہ گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں،